تو اولیاء کا جو مقام ہے اللہ وحدہ لا شریک مقام بڑھاتا ہے جب تو اسے جس طرح ہماری دنیا کے اصول ہوتے ہیں کہ ہم ہوتا بڑھتا ہے اس کے اختیارات بھی بڑھ جاتے ہیں. اب ایک تالکے کا مالک ہے اس کے اختیارات محدود ہے، ضلع کا مالک ہو جائے گا اس کے اختیارات محدود ہو جائیں گے، ڈویژن کا مالک ہے اس کے اختیارات اور بڑھ جائیں گے، اسی طرح کوئی صوبے کا مالک ہے اس کے اختیارات اور بڑھ جائیں گے. اور ملک کا وزیر اعظم ہے اس کے پاس سارے اختیار ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے جو کرے، اس کے اختیارات ہوتے ہیں. تو اسی طرح خدا وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام کا فرمان مقدس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نفلوں کے ذریعے، نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اسے پھر میں وہ مقام عطا کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے، جس بندے پر میں راضی ہو جاؤں اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب پھر جس کی خدا آنکھ بن جائے پھر کوئی سفر اس میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ پھر وہ 100 کوہ پہ بھی ہو تو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، کیونکہ رکاوٹ تو انسانوں کے لیے نا، خدا کے لیے تو کچھ بھی نہیں نا، ناممکن تو ہے ہی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک خدا خود فرما رہا ہے کہ جب بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے، جس پر میں راضی ہو جاؤں میں اسے یہ کمال عطا کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنی درگاہ میں بیٹھ کر وہ اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے اور کوسوں دور اس کا مرید بیٹھا ہوتا ہے اس کی مدد کر لیتا ہے. کئی فاصلہ دور اس کا مرید بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا. بیٹھا وہ اپنی درگاہ میں ہوتا ہے، ہم ادھر سے اپنے دل کی گہرائیوں سے سنتے پکارتے ہیں یا غوث اعظم مدد کن، یا غوث اعظم. اب وہاں سے ہماری امداد ہو رہی ہوتی. بھائی یہ لوگ پوچھتے وہ وہاں سے یہاں کیسے پہنچے، تو جواب یہی ہے کہ ان کو خدا نے یہ مقام عطا فرمایا کہ خدا فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب خدا انہیں سنا رہا ہے، جو کام خدا کرے تو پھر اس میں کون سی محال چیز رہ جاتی ہے جو خدا کے ہاتھ میں آ جائے، خدا کی کمال میں آ جائے. تو فرمایا کہ وَرِجْلُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ایک قدم اٹھاتا ہے تو کئی میل سفر طے کرا دیتا ہے. ایک بزرگ کی روایت آتی ہے کہ کوئی ہندو تھے لوگ، وہ بارات اپنی لے جا رہے تھے، راستہ بھول گئے، بھٹک گئے راستہ. تو راستے میں انہیں کوئی ایسا بندہ بھی نہ ملا جس سے وہ راستہ پوچھیں. آخر ایک جھوپڑی کے پاس آئے تو دیکھا ایک درویش بیٹھا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے پوچھ لیتے ہیں، بھئی ہم راستہ بھول گئے ہیں، صحیح راستہ میں بتائیں، ہم تو بھٹک گئے ہیں. تو اللہ والے نے کیا کہا، اچھا تم راستہ بھول گئے ہو، واقعی تم راستہ بھولے ہوئے ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو، آؤ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں. اب تم نے راستہ دیکھنا ہے یا راستہ صرف بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا آپ اگر دکھا دیں راستہ تو یہ اور بہتر ہے بتانے سے. تو آپ نے فرمایا چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کرو. اب آنکھیں چند لمحے کے لیے بند کی تو سامنے مکہ و مدینہ انہیں نظر آنے لگا. تو وَرِجْلُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب مکہ و مدینہ 100 کو دور، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے وہ مکہ و مدینہ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ خدا وحدہ لا شریک کا کمال بندے کا نہیں، خدا کمال سے یہ عطا فرماتا ہے کہ جب اس پر میں اپنے بندے پر راضی ہو گیا ہوں
تو میں اس کے اب پیر بن گیا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. میں نے اسے یہ کمال عطا کیا ہے کہ چند لمحوں میں اس نے تمہیں سعودی عرب پہنچا دیا. جب انہوں نے یہ کمال دیکھا تو واقعی وہ تو راستہ بھٹکے ہوئے تھے, وہ تو بھولے ہوئے تھے, وہ غلط راستے پر چلے ہوئے تھے, غیر مسلم جو تھے. تو جب انہوں نے دیکھا تو اسلام قبول کر لیا اور دین اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب ولی کی جب نگاہ پڑ جاتی نا, علماء اور اولیاء میں یہی فرق ہے کہ علماء جو ہے نا وہ ظاہری تربیت کرتے ہیں, اولیاء جو ہیں وہ باطنی تربیت کرتے ہیں. وہ باطنی تربیت کرتے ہیں, وہ روحانیت کو عروج پر لے کر آتے ہیں, انسانیت کی روح کو کمال تک پہنچاتے ہیں, روح مضبوط کرتے ہیں. اور علماء جو ہیں وہ ظاہری تربیت کرتے ہیں. تو دونوں کا ہونا ضروری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دونوں کمال تھے. اب جو ظاہری کمال تھے وہ علماء کو سونپ دیے گئے, جو باطنی کمالات تھے وہ اولیاء کو سونپ دیے گئے. اور اولیاء میں وہ کمال ہے کہ علماء ساری زندگی تبلیغ کرتا ہے, کچھ افراد مسلمان ہوتے ہیں اور پھر اس کی زندگی گزر جاتی ہے, لمحے گزر جاتے ہیں. اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہے کہ ایک لمحے کے لیے وہ نگاہ ڈال دے جس پر اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. تو یعنی دل کی سیاہی کو, باطنی جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کے ولی ہی درست کرتے ہیں.